میں نے ایک لفظ کا ترجمہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب میں، تو میں نے کوئی بالکل الٹ کوئی لفظ کہہ دی. ابتدا میں پاک صاف ہوتی ہے. اب ہمارے پاپ سنگر اور پاپ میوزک آیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی بیوی کے لیے کوشش کرتا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے. تو بہرحال انسان کوشش کرے تو نارمل ہو گئے. پھر ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں جی؟ ابھی ہم ٹوپی ایک جگہ ہے جی. مولانا آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ یہی حضرت والد صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں پڑھنا پڑھانا شروع ہوا، درس و تدریس، اور ساری تعلیم میں نے دارالعلوم حقانیہ سے حاصل کی ہے. زیادہ تر ان کی نگرانی میں تھے، تو عموماً تو بچپن میں کھیل کود اور یہ تقریباً مجھے ابھی تک کرکٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا نہیں رہی. شرارتیں تو کرتے ہوں گے؟ مجھے پتہ نہیں ہے، یاد تو نہیں ہے، لیکن بچوں کی تو خصوصیت ہی یہ ہے. مار پیٹ ہوتی تھی والد صاحب سے؟ مار پیٹ بھی کبھی کبھار ہو جاتی تھی. میں نے ایک لفظ کا ترجمہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب میں، تو میں نے کوئی بالکل الٹ کوئی لفظ کہہ دی. تو انہوں نے غصے میں دوبارہ اس کو دہرایا. پھر میں نے کہا شاید یہ صحیح ہے، اس لیے وہ بھی بار بار دہرا رہے ہیں. تو پھر خوب مارا انہوں نے. مولانا جو دینی گھرانوں کے بچے ہیں ان میں جو یہ ایک خاص کمیاں رہ جاتی ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ یا تفریح کے موقع نہیں ملتے، ان کو گانا دوسری چیزیں نہیں، تو ان کی ایک شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. حس لطیف کا اور ادبی ذوق کا بھی انتظام ہے ہمارے کورس میں. شعر و شاعری بھی ہے، اور یہ اعلیٰ ترین یعنی غزل اور تشبیب اور اشعار اور عربی ادب ہے، فارسی ادب ہے. تو وہ شعر و شاعری اور وہ چیزیں تو اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. تقریباً ہمارے جتنے بڑے جید مشاہیر علماء ہیں وہ آپ کو ادب کے میدان میں، شعر و شاعری کے میدان میں بھی بہت ٹاپ پر نظر آئیں گے. اعلیٰ ترین ذوق بھی ہوتا ہے. باقی گانا بجانا اور رقص و سرود اور یہ جو بری چیزیں ہیں ان سے تو کمی رہنی ہی چاہیے. وہ خامی نہیں ہوتی ہے، وہ خوبی ہوتی ہے. اور اسلامی حدود کے دائرے میں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ان موسیقیوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے برائی کا. ابتدا میں پاک صاف ہوتی ہے. اب ہمارے پاپ سنگر اور پاپ میوزک آیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس سے سوائے اس کے کہ ذہنی انتشار پیدا ہو، روح کو گویا انتشار اور جولودگی پیدا ہو. شادی کب کیا؟ شادی میری تقریباً 59-60 میں ہوئی ہے. گھر والے مار دیتے تھے عموماً، کمزور تھے صحت کے لحاظ سے، اور 20-22 سال بعد دوسری شادی کی. تو دونوں ہیں، دونوں سے بچے بھی ہیں الحمدللہ، سب اکٹھے رہ رہے ہیں. ہمارے انصاف کرنا بڑا مشکل نہیں آج کل کی سوسائٹی میں دو بیویوں سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اگر تم کرنا بھی چاہو پورا 100% 100% انصاف، یعنی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی وہ تمہارے استطاعت میں تو نہیں ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن خواتین تو بیچاری محسوس کرتی رہتی ہیں. یہ تو اس کے ساتھ چلتا ہے کہ میرے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. کبھی آپ کی بھی اپنی پہلی یا دوسری اہلیہ سے اس وجہ سے لڑائی ہوئی؟ لڑائی تو ہوتی رہتی تھی. جب شادی کر لی تو اس کے بعد تو کافی عرصہ وہ چپکلش جاری رہتا تھا بڑی بیوی کے لیے. کوشش کرتا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے. تو بہرحال انسان کوشش کرے تو نارمل ہو گئے. پھر اکٹھے رہ رہے تھے ایک گھر میں پیار محبت سے. یہ تو سخت کام. ہر جگہ دوسری بات، شوق سب کو ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں، تو بعض آدمی کر نہیں سکتے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ مولانا حضرات یا مذہبی طبقہ اچھا ذوق نہیں رکھتا، حسن کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ خود یہ بھورے ہیں. بھورے ہر روز جس طرح بھورا ہوتا ہے تو بھورا معیوب چیز ہے. یعنی وہ روز پھول بدلتا ہے، اور وہ حیوانیت ہے، درندگی ہے، ہوس. پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوتا اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے.
اور علماء کا ذوق میرے خیال میں بہت زیادہ، وہ اپنے حلال جو گویا اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ تمام حسن اور نزاکتیں اور وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، مل جاتی ہیں، اور جو مارا پھرتا رہتا ہے اس کو کہیں بھی حسن کی تشنگی اس کی پوری نہیں ہوگی قیامت تک۔ اسی طرح حسن حضرت حسن ہے بہرحال اعضاء کے تناسب کے شکل میں بھی، اور اس میں کالے اور سفید اور سرخ یہ معیار قائم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے دنیا کے ادب کو دیکھا ہے تو ہمیں ایک چیز بدترین بدصورت ترین نظر آتی ہے، افریقہ میں وہی چیز حسن ہے